دوسروں کے لیے ہمیشہ اچھا سوچو، آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا۔ جو شخص ایک جگہ سے دوسری بار دھوکہ کھائے، اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ جوانی میں اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اس عبادت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ دعوت کے لیے مہمانوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں۔ جو چیز تکلیف کا باعث بنے، اس سے دور رہنا بہتر ہے۔ اپنے سکون کے لیے دوسروں کا سکون برباد نہ کریں۔ اپنی طاقت اور حسن پر غرور کرنا بے وقوفی ہے، کیونکہ دونوں نے ہی ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ خوشی اور غم میں اپنی زبان اور جذبات کو قابو میں رکھیں۔ زندگی میں ہر شخص کو محنت کرنا پڑتی ہے، لیکن جو جوانی میں بھرپور محنت کرتے ہیں، انہیں بڑھاپے میں خوار نہیں ہونا پڑتا۔ دوسروں سے امید لگانے والے نا امید ہی رہتے ہیں۔ والدین کی بات مان کر آپ فائدے میں ہی رہتے ہیں۔ کسی مسئلے پر بحث کرنے کی بجائے اس کا حل تلاش کریں۔ حاصل وہی کرتا ہے جو کوشش کرتا ہے۔ دشمن ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اس لیے سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں۔ سختی کرنے سے رکے ہوئے کام جلدی مکمل ہو جاتے ہیں۔ جھوٹ سامنے آ ہی جاتا ہے۔ دوسروں سے مدد مانگنے سے آپ کی ضرورت تو پوری ہو جاتی ہے، لیکن عزت ختم ہو جاتی ہے۔ رزق دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے رزق کے لیے صرف اسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے۔ مطلب پرست لوگوں سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کے اچھے برے حالات سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور آپ کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں۔ وقت کی پابندی انسان کو کامیاب بناتی ہے۔ بیٹیاں اپنی ماں سے بہت کچھ سیکھتی ہیں۔ اولاد میں ماں کی تربیت کا عکس نظر آتا ہے۔ بچوں کی پہلی درسگاہ ان کا اپنا گھر ہوتا ہے۔ لالچ اور حرص کی بھوک سے انسان وہ بھی کھو دیتا ہے جو اس کے پاس پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ دولت مند لوگوں کے بہت دشمن ہوتے ہیں، اس لیے انہیں محتاط رہنا چاہیے۔
یہ بات انسانی فطرت کا حصہ ہے کہ جس چیز کو وہ حاصل نہیں کر پاتا پھر اس میں نقص نکالتا ہے۔ انسان جس چیز سے لا علم ہو اس سے ہمیشہ خوف زدہ رہتا ہے۔ اپنی اوقات سے بڑی بات نہ کریں کیونکہ پھر یہ شرمندگی کا باعث بنتی ہے۔ مشکلات کو صبر سے برداشت کریں، تقدیر پر یقین رکھیں، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس کی چیز ہے اسی کے پاس رہنے دیں، اگر آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ جو مشکل میں آپ کی مدد کرے اس کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آئیں۔ ماں کی گود بچے کی سب سے پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ جو لوگ سوچ سمجھ کر بولتے ہیں اور کام کرتے ہیں وہ کبھی دھوکہ نہیں کھاتے۔ آپ کتنے ہی خوش شکل کیوں نہ ہوں لیکن اگر آپ غیر مہذب گفتگو کرتے ہیں تو آپ نفرت کے قابل ہیں۔ جھگڑا چاہے کسی بھی وجہ سے ہو اس میں بھلائی نہیں ہو سکتی۔ ظالم کے ظلم کا بہادری سے مقابلہ کریں، اس کے خلاف آواز اٹھائیں، کیونکہ خاموشی کا مطلب ظلم برداشت کرنا ہے، جس سے ظالم طاقتور ہوتا ہے اور پورے معاشرے کی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ جیت سے پہلے جیت کی خوشی نہ مناؤ۔ کسی کی بری نیت اور برے ارادوں کا اندازہ اس کی باتوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی چیز بھی بلا وجہ پیدا نہیں کی، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ نقصان خربوزے کا ہی ہوتا ہے، چاہے وہ چھری پر گرے یا چھری خربوزے پر۔ اپنے سے زیادہ حیثیت کے لوگوں سے دوستی کرنے کی کوشش بعض اوقات نقصان کا باعث بنتی ہے۔ مطلبی اور خود غرض لوگوں سے دور رہیں، اپنا کام پورا ہونے کے بعد وہ آپ کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیں گے۔ اللہ جس حال میں رکھے اس میں خوش اور مطمئن رہیں۔ دوست ہمیشہ سوچ سمجھ کر منتخب کریں۔ اپنا کام خود کریں اور دوسروں پر چھوڑنے سے کام کبھی مکمل نہیں ہوتا۔ جھوٹ معاشرے کی سب سے بڑی خرابی ہے۔ جھوٹ بولنے والے ہمیشہ نقصان میں رہتے ہیں۔ اپنی خوبصورتی اور خوبصورت آواز کو دوسروں سے چھپائیں۔ انسان اپنے دشمنوں کو پہچانتا ہے
لیکن دوست بن کر دشمنی کرنے والوں کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ لوگوں کے جھوٹے دلاسوں پر یقین نہ کریں، کیونکہ وہ آپ کے سامنے کچھ اور پیٹھ پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں۔ مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کرنا ثواب کا کام ہے۔ اچھے لوگوں سے دوستی انسان کو فائدہ، جبکہ بری صحبت نقصان دیتی ہے۔ خوشی کو غم میں بدلتے دیر نہیں لگتی۔ کسی کی خوبیوں کی وجہ سے اس کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیا کریں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی کی جان نہ لیں۔ کسی کو خود سے کمتر نہ سمجھیں، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو ایسا بنانے کی کوشش نہ کریں جو ہے نہیں، کیونکہ یہ آپ کی فطرت کے خلاف ہے، اور فطرت کے خلاف چلنا ہمیشہ نقصان کا باعث بنتا ہے۔ انسان بہت خود غرض ہے، وہ ہر کام میں اپنا فائدہ ڈھونڈتا ہے۔ غریب اور عزت دار شخص کی موت ایک بے عزت دولت مند سے بہتر ہے۔ لوگوں پر ظلم کرنے والے شخص کو کسی بات سے قائل نہیں کیا جا سکتا۔ بہتر یہی ہے کہ ایسے لوگوں سے دور رہا جائے اور ان کے شر سے پناہ مانگی جائے۔ اپنا گھر کبھی کسی اور کے آسرے چھوڑ کر نہ جائیں۔ سانپ کے بچے کو پالنا خود کو مشکل میں ڈالنا ہے، کیونکہ ان کی فطرت میں ڈسنا ہی لکھا ہے۔ وقت گزر جانے کے بعد غلط فیصلے پر پچھتانا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔